بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ماتا کے سپوت، جس کے مصنف خود انسپیکٹر احمد یار خان ہیں، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ یہ واردات دوسری جنگ عظیم سے چند ماہ پہلے کی ہے۔ میں عارضی طور پر سی آئی ڈی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ عام قسم کی سی آئی ڈی نہیں تھی، بلکہ اس محکمے کے اندر ایک اور شعبہ بنایا گیا تھا جس کا رابطہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تھا۔ آپ شاید سن کر حیران ہوں گے کہ عام پولیس بھی اس شعبے سے ناواقف تھی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت عرصے سے ہندوستان میں خفیہ تحریکیں چل رہی تھیں جنہیں دہشت پسند کہا جاتا تھا۔ ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان اور سکھ بھی۔ ان تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو دہشت زدہ کر کے ہندوستان سے نکالا جائے۔ ابتدا میں ان میں بنگالی زیادہ تھے، بعد میں ہندوستان کے کئی اور صوبوں کے لوگ ان میں شامل ہو گئے تھے۔ پنجابی جوشیلے جوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی خفیہ سرگرمیاں قابل تعریف تھیں۔ انہوں نے وائس رائے کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی ریل گاڑی کے نیچے بم رکھے تھے، کئی اور اہم جگہوں پر بم رکھے اور انگریزوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں سے جو پکڑا جاتا تھا وہ سیدھا پھانسی کے تختے پر جاتا تھا، لیکن انہیں پکڑنا آسان نہیں تھا۔ ان کا طریقہ کار نہایت خفیہ تھا۔ ان کا آپس میں پشاور سے کلکتہ تک رابطہ تھا۔ میں آپ کو دہشت پسند تحریکوں کے بے شمار حیران کن واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن میری کہانی ان سے مختلف ہے۔ انہی لوگوں کی سراغ رسانی اور گرفتاری کے لیے ایک تو سی آئی ڈی کا محکمہ تھا، دوسرا سول انٹیلیجنس کا اور تیسرا ملٹری انٹیلیجنس کا، اور اسی کے اندر انگریزوں نے ایک اور شعبہ بنا دیا تھا جس میں زیادہ تعداد انگریز پولیس افسروں کی تھی۔ بعد میں اس میں ایسے دیسی افسر بھی بھر لیے گئے تھے جو فرض کے پکے تھے اور جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ انگریزوں کو شک ہو گیا تھا کہ ہندوستانی پولیس بھی دہشت پسندوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ شک اس لیے پیدا ہوا تھا کہ 3-4 دہشت پسند جادوگروں کی طرح پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے تھے۔ اس کے ذمہ دار پولیس افسروں اور دیگر عملے کو 10-10 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور خطرہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سن 1939 کے آغاز میں ہی یقین ہو گیا تھا کہ جرمنی نے جنگی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہٹلر کے بیان دھمکی آمیز ہو گئے تھے، اس لیے جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ ہٹلر نے جرمنی کو بہت بڑی جنگی طاقت بنا دیا ہے اور وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی بھی ہمت رکھتا ہے۔ جرمنی کے متعلق یہ بھی انگریزوں کو معلوم تھا کہ اس نے یورپ ممالک میں، برطانیہ اور افریقہ میں اور ہندوستان میں بھی جاسوس بھیج رکھے ہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ جرمنی کا محکمہ جاسوسی ہندوستان کی دہشت پسند تحریکوں کو اپنے زیر اثر لے کر انہیں ٹریننگ، اسلحہ اور مالی مدد دے گا یا دے رہا ہوگا۔ اس کی روک تھام کے لیے بھی اس شعبے کی ضرورت تھی جس میں مجھے عارضی طور پر بھیجا گیا تھا۔ میرے لیے یہ ایک اعزاز تھا جو مجھے اس صلے میں دیا گیا تھا کہ میں نے مختلف تھانوں میں رہ کر 3 ایسی وارداتوں کے مجرم پکڑ لیے تھے جنہیں انگریز ناممکن قرار دے چکا تھا۔ اس شعبے کا ہیڈ کوارٹر دلی میں تھا۔ دلی سے 40-42 میل دور کبیر نگر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ میں اس علاقے کے تھانوں میں ایک قسم کے دورے پر تھا۔ ہر ایک تھانے کے ایس ایچ او سے کچھ باتیں پوچھنی اور کچھ بتانی تھی۔ میں وردی کے بغیر تھا کیونکہ اس شعبے میں وردی نہیں پہنی جاتی تھی۔ ایک رات مجھے کبیر نگر رکنا پڑا۔ صبح روانہ ہونا تھا۔ میں حسب معمول بہت سویرے جاگا۔ تھانے میں سرگرمی محسوس ہوئی۔ ایس ایچ او وہاں نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ قصبے سے کوئی 1 میل دور ریلوے لائن کے قریب ایک لاش پڑی ہے۔ ایس ایچ او وہاں چلا گیا تھا۔ میں روانگی کی تیاری کرنے لگا تو ہیڈ کانسٹیبل آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سہائے صاحب مجھے جائے واردات پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری مدد کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے آ جائیں۔ رام سہائے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھا، اسے میں جانتا تھا۔
تفتیش میں اناڑی تھا۔ میری جو شامت آئی تو میں جائے واردات پر جا پہنچا۔ اگر میں نہ جاتا تو رام سہائے ضروری کاغذی کارروائی کر کے کوئی ایسا داؤ کھیل جاتا کہ لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کرا دیتا۔ اسے غالباً میرا ڈر تھا کہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر کا افسر ہوں، اس لیے نظر رکھوں گا کہ وہ اس واردات کی کیا کارروائی کرتا ہے۔ میں دراصل تفتیش کا جنونی تھا۔ یہی جنون مجھے وہاں لے گیا اور میں پھنس گیا۔ لاش ریلوے لائن سے تقریباً 12 گز دور پڑی تھی۔ کپڑوں پر زمین کی رگڑ کے نشان اور خراشیں وغیرہ بتاتی تھیں کہ اسے ریل گاڑی سے زندہ پھینکا گیا ہے۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ گردن پر صاف نشان تھے جو بتاتے تھے کہ اس کا گلا دبا کر مارا گیا ہے۔ اس کی عمر 30 سال سے خاصی کم تھی، 25 اور 30 کے درمیان ہوگی۔ خوب روح نوجوان تھا۔ علاقہ جنگلی تھا۔ ایک ٹانگ کی پنڈلی گیدڑوں نے کھا لی تھی۔ اگر بھیڑیے آ جاتے تو لاش کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ میں نے اس کے کوٹ کی جیبوں کی تلاشی لی۔ سیکنڈ کلاس کے 2 ٹکٹ برآمد ہوئے۔ ایک تو کرائے کا ٹکٹ تھا جس پر امرتسر تا کلکتہ لکھا ہوا تھا، یعنی وہ امرتسر سے سوار ہوا اور کلکتہ جا رہا تھا۔ دوسرا ٹکٹ سیٹ ریزرویشن کا تھا، اس پر بوگی نمبر اور سیکنڈ کلاس کی سیٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ کپڑوں سے وہ کوئی امیر کبیر آدمی نہیں لگتا تھا، لیکن سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ بتاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ سیکنڈ کلاس وہی کلاس ہے جسے آج کل پاکستان میں فرسٹ کلاس کہتے ہیں۔ اس زمانے میں سیکنڈ کلاس کا اتنا لمبا سفر وہی کرتا تھا جو سرکاری افسر ہو اور سرکاری خرچ پر سفر کرے، یا کوئی بہت ہی امیر آدمی یہ عیاشی کرتا تھا۔ امیر آدمی بھی انٹر کلاس میں سفر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش بالکل نہیں ہوتا تھا۔ انٹر کلاس کو باعزت کلاس سمجھا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس میں انگریز سفر کیا کرتے تھے۔ سیکنڈ کلاس عموماً خالی رہتی تھی۔ ریزرویشن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ رات کو یہاں سے ایک پیسنجر گاڑی گزرا کرتی تھی، لیکن وہ امرتسر سے کلکتہ تک نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد ہوڑا ایکسپریس گزرتی تھی جو لاہور سے کلکتہ تک جاتی تھی۔ بہت تیز رفتار گاڑی تھی، قصبوں کے اسٹیشنوں پر نہیں رکتی تھی، کبیر نگر سے بھی رن تھرو ہو جاتی تھی۔ اسے اسی گاڑی سے گرایا گیا تھا۔ رام سہائے کی اطلاع کے مطابق وہاں سے ہوڑا ایکسپریس رات 1:30 بجے کے قریب گزرتی تھی۔ میں اسے قتل کی ایک ایسی واردات کہہ سکتا تھا جو چلتی گاڑی میں ہوئی۔ قاتل گاڑی میں فرار ہو گئے اور مقتول کی لاش یہاں پھینک گئے۔ یہ واردات ان رہزنوں اور ڈاکوؤں کی بھی ہو سکتی تھی جو چلتی ریل گاڑیوں میں مسافروں کو لوٹ کر اس ریلوے اسٹیشن کے قریب اتر جاتے تھے جہاں گاڑی رکنے کے لیے آہستہ ہوتی تھی، اور یہ واردات عداوت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ قتل کی معمولی واردات تھی جو رام سہائے کی سردردی تھی، مگر لاش کی جیب سے 2 ایسی چیزیں ملیں جنہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ ایک تو ایک ڈسک تھا۔ یہ کیرم کی گوٹیوں کی طرح گول تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا، روپے کے سکے جتنا۔ اس کے کنارے کے ساتھ سوراخ تھا جس میں 2 چابیاں ایک مضبوط دھاگے سے پروئی ہوئی تھیں۔ اس ڈسک کے درمیان میں کیل یا تیز دھار آلے کی نوک سے لفظ ماتا کھدا ہوا تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ لفظ شوخ نہیں تھا۔ اس کی جیب سے ایک پڑیا نکلی۔ چھوٹے سے کاغذ میں الائچی کے 8-10 دانے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے کاغذ کھولا تو دیکھا کہ پینسل سے کاغذ پر ایک تحریر تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے: بچوں کا خیال رکھنا، امرتسر میں منڈی تیز ہے، مال جلدی بھیج دو۔ اس کے نیچے بھی لفظ ماتا لکھا ہوا تھا، جس سے مجھے شک ہوا کہ قتل کی وجہ خواہ کچھ ہو، مقتول میرے شعبے کا ملزم ہے۔ وہ کسی دہشت پسند تحریک کا آدمی تھا۔ تقریباً ہر دہشت پسند تحریک کا ایک خفیہ نشان تھا جس سے اس کے ممبر ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ مثلاً ایک تحریک کا نشان ریشمی رومال تھا، اور ایک تحریک جو بگ فائر کہلاتی تھی اس کا نشان چھوٹا سا ایک پتھر تھا جس پر لکھا ہوتا تھا مدر۔ رومال اور پتھر کا استعمال یہ تھا کہ کسی ممبر سے کہا جاتا تھا کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ وقت پر پہنچو، تمہیں وہاں ایک آدمی ملے گا۔ یہ ممبر اس جگہ جا کر ریشمی رومال ہاتھ میں لے لیتا، یا بگ فائر کا ممبر مخصوص چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں اچھالنے لگتا تھا۔ اس کے گروہ کا آدمی جو وہاں انتظار میں موجود ہوتا تھا اس کے قریب آ جاتا
اور خفیہ الفاظ بول کر وہ ایک دوسرے سے واقف اور اپنے مشن پر روانہ ہو جاتے۔ سی آئی ڈی نے متعدد دہشت پسند ریشمی رومال اور پتھر کا دھوکہ دے کر پکڑے تھے، لیکن وہ لوگ اتنے ہوشیار تھے کہ انہیں پکڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ لفظ ماتا میرے لیے نیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے نیا ہو سکتا ہے، میرے محکمے کے لیے مانوس ہوگا۔ چنانچہ میں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر ممبر کے پاس اپنا ایڈریس ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے نہیں ہوتا، نہایت خوبی سے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے تو جائے واردات کے ارد گرد ریلوے لائن کے ساتھ ایک فرلانگ سے کچھ زیادہ پیچھے جا کر دیکھا، کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ لاش تھانے لے گئے، میں نے اس کا کوٹ اتار کر اس کی سلائیاں دیکھیں، کوٹ پر ہاتھ پھیرا، اوپر سے ٹٹولا، کالر کے نیچے چھپے ہوئے حصے میں کچھ شک ہوا، سلائی ادھیڑی تو اندر سے 1 انچ لمبا اور آدھا پونا انچ چوڑا کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اس پر لکھا تھا گھنشام، پہاڑ گنج، دلی۔ اس پر مکان نمبر اور گلی نمبر بھی لکھا ہوا تھا، جو مجھے یاد نہیں رہا۔ تحریر نہایت باریک تھی، اس سے کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ مقتول کسی دہشت پسند تحریک کا ممبر تھا۔ انگریز بادشاہ کو ایک دہشت پسند کے قتل سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ خوشی ہوتی، لیکن اس کے قتل کی تفتیش سے بڑے کام کے انکشاف ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے گروہ کے ساتھ غداری کی ہو، جس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس صورت میں قاتل اس کے ہم سفر ہوں گے۔ اس ذرہ جتنے قصبے میں پوسٹ مارٹم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ سہولت میسر تھی کہ تھانے میں ٹیلی فون موجود تھا۔ میں نے دلی اپنے ہیڈ کوارٹر کو فون کیا اور انسپیکٹر راجرز سے بات ہوئی۔ راجرز بے حد ذہین اور کام کی خاطر کئی راتوں کی نیند حرام کرنے والا انگریز تھا۔ وہ تفتیش میں بہت ہی ہوشیار اور غیر معمولی طور پر قابل تھا، لیکن 3rd ڈگری یعنی اذیت رسانی میں بے حد ظالم تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیس آ جاتا تو بڑے افسروں کے لیے بھی یہ گورا انسپیکٹر مصیبت بن جاتا تھا۔ انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں پولیس کے ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا مانا ہوا سراغ رساں تھا۔ کچھ عرصہ افریقہ میں بھی رہ آیا تھا۔ اس نے یہ اصول میرے دماغ میں ڈالا تھا کہ پہلے شرافت اور محنت سے تفتیش کرو۔ اگر یقین ہو جائے کہ مجرم یہی ہے جسے پکڑا ہے اور وہ اقبال جرم نہیں کرتا تو اسے 3rd ڈگری میں ڈال دو، اس کی بوٹیاں نوچ لو، لیکن اس سے پہلے تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تم بے گناہ کو ظلم و تشدد اور اذیت کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ میں نے ٹیلی فون پر اسے بتایا کہ لاش ملی ہے، میں نے جو مشاہدات کیے تھے وہ بھی بتائے اور جو اشیاء برآمد کی تھیں وہ بھی بتائیں۔ اس نے چند ایک سوالات پوچھے، میں نے جواب دیے۔ اس نے کہا لاش اور برآمد شدہ اشیاء لے کر پہلی گاڑی سے دلی پہنچو، یہ ہمارا کیس معلوم ہوتا ہے۔ میں نے مقتول کے کوٹ کی سلائیوں میں سے نکالے ہوئے کاغذ پر جو ایڈریس پڑھا تھا وہ بھی اسے نوٹ کروا دیا۔ وہ زمانہ ریل گاڑیوں کا تھا، بسیں اور کاریں بہت ہی کم تھیں۔ اگر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر ہوتے تو ہوڑا ایکسپریس کو راستے میں ہی روک لیا جاتا۔ میں نے انسپیکٹر راجرز کو ٹکٹ نمبر، سیٹ نمبر اور بوگی کا نمبر بھی اس کے پوچھنے پر نوٹ کروا دیا۔ رام سہائے نے بتایا کہ ایک پیسنجر ٹرین جو دلی تک جاتی ہے آنے والی ہے یا آ چکی ہوگی، اسے پکڑنا مشکل تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن فون کیا تو پتا چلا کہ گاڑی آ رہی ہے، سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروا کر اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ گاڑی کو اسٹیشن پر روکے رکھے، خواہ کتنی ہی لیٹ ہو جائے، اور انٹر 3rd سیکنڈ کا کوئی کمپارٹمنٹ بالکل خالی کروا لے، کیونکہ ایک لاش دلی لے جائی جا رہی ہے۔ میں جب لاش چارپائی پر ڈلوا کر ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گاڑی کو وہاں رکے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے رام سہائے سے احتیاطاً 3 مسلح کانسٹیبل ساتھ لے لیے تھے، کیونکہ لاش دہشت پسند کی تھی، خطرہ تھا کہ اس کے ساتھی یا قاتل راستے میں گڑبڑ کریں گے۔ انٹر کلاس کا ایک کمپارٹمنٹ خالی تھا، لاش اس کے فرش پر رکھوائی۔ میں نے انجن کے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ وہ دلی اپنے صحیح وقت پر پہنچے، جتنا زیادہ وقت یہاں ضائع ہوا ہے اتنی وہ تیز رفتاری سے پورا کرے۔ رام سہائے نے مجھے ہنسی خوشی رخصت کیا۔ اسے خوش ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں اس کے تھانے کی ایک واردات اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھا، ریوالور پتلون کی جیب میں تھا جس میں 6 گولیاں تھیں۔ 18 گولیاں چھوٹے سے سوٹ کیس میں تھیں جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں کو کھڑکیوں کے ساتھ بٹھا کر کہا کہ باہر نظر رکھیں۔
دوسرے ڈبے سے کوئی ادھر آنے کی کوشش نہ کرے۔ میں لاش کو غور سے دیکھنے لگا۔ نئی چیز یہ دیکھی کہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی جو میں نے جائے واردات پر بھی محسوس کی تھی، اور جب اس کے کوٹ کو تھانے میں اتار کر ٹٹولا تو زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ یہ کسی تیز عطر کی خوشبو تھی۔ میں نے گاڑی میں کوٹ کو پھر سونگھا۔ خوشبو کوٹ کے سینے والے حصے میں تھی۔ پولیس آفیسر کے کان اور ناک تیز ہوں، یعنی زیادہ حساس ہوں، تو کوئی کام کا سراغ مل جاتا ہے۔ میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ ایک دہشت پسند آدمی اتنے تیز عطر کا شوقین ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ دہشت پسندی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے رکھنے کا ذہنی رجحان اور بموں سے تباہی مچانے کے عزائم کسی نفاست پسند اور شائستہ ذوق والے انسان کے نہیں ہو سکتے۔ میں اس واردات کے نفسیاتی پہلو پر غور کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص دہشت پسند نہیں ہو سکتا، اور اگر دہشت پسند ہے تو اس کے ساتھ کوئی عورت تھی جس نے تیز عطر لگا رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہی ہے۔ میں نے اس کے کوٹ کو ایک بار پھر غور سے دیکھا، اس کی قمیض کو بھی دیکھا، ساری لاش کو دیکھا۔ مجھے کسی عورت کی کوئی نشانی نہ ملی۔ ایک آدھ بال مل جاتا، کہیں لپسٹک کی سرخی نظر آ جاتی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خوشبو اپنے آپ میں محفوظ کر لی۔ راستے میں لاش کو کئی بار سونگھا اور خوشبو کو یاد کرتا رہا۔ لاش کی بدبو اپنی جگہ تھی، لیکن میری سونگھنے کی حس نے خوشبو کو الگ کر لیا تھا۔ لاش کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جب اس کا گلا گھونٹا گیا اور گاڑی سے پھینکا گیا تو وہ سویا ہوا تھا۔ لاش دلی ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی تو 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں راجرز تفتیش کا کمال دکھا چکا تھا۔ اس نے کلکتے کے راستے کے چند ایک بڑے ریلوے اسٹیشنوں کے اسٹیشن ماسٹروں سے معلوم کر کے کہ اس وقت ہوڑا ایکسپریس کہاں ہے، یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ فلاں نمبر کی بوگی کے فلاں سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں اگر کوئی مسافر ہے تو اسے اتار کر روک لیا جائے، اور اگر کمپارٹمنٹ خالی ہے تو اسے سیل کر کے گاڑی سے الگ کر لیا جائے۔ مجھے آج اچھی طرح یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا جنکشن یعنی اسٹیشن تھا جہاں کے اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ ایکسپریس اس کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس اسٹیشن ماسٹر نے اطلاع دی کہ اس نے گاڑی سے بوگی اتروا لی ہے۔ اس میں صرف ایک کمپارٹمنٹ سیکنڈ کلاس کا اور باقی تھرڈ کے تھے۔ اس نے ریلوے پولیس کی زیر نگرانی سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ کے دونوں دروازے سیل کر کے پولیس کی تحویل میں دے دیے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ کمپارٹمنٹ خالی تھا، اندر ایک بستر اور کچھ اشیاء پڑی تھیں جنہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ انٹر اور تھرڈ کے مسافروں کو دوسری بوگیوں میں منتقل کر دیا گیا۔ انسپیکٹر راجرز نے اسے کہہ دیا کہ یہ بوگی الگ انجن کے ساتھ فوراً دلی بھیج دی جائے۔ اسے خاص طور پر کہا گیا کہ کسی گاڑی کے ساتھ بوگی نہ بھیجے، الگ بھیجی جائے، اور اس کے ساتھ پولیس کی کافی گارڈ ہونی چاہیے۔ اس انگریز انسپیکٹر نے وہاں کی پولیس کو اور اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو بھی بذریعہ ٹیلی فون احکامات جاری کر دیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں رش بالکل نہیں ہوتا تھا۔ یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں تھی کہ ایک سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ خالی جا رہا تھا۔ رش نہ ہونے کی وجہ سے تفتیش میں سہولت ہو گئی تھی۔ آج کل بوگی اور کمپارٹمنٹ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہر اسٹیشن پر مسافر اترتے اور چڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر کوئی چیز گاڑی میں بھول جائے تو دوسرے مسافر 1-2 منٹ میں غائب کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سہولت حاصل ہو گئی کہ اس کمپارٹمنٹ میں کوئی مسافر نہ بیٹھا اور ہمیں مقتول کی اشیاء مل گئیں۔ انسپیکٹر راجرز نے ایک کمال اور کر دکھایا تھا۔ اس نے لاہور اور امرتسر کے ریلوے اسٹیشنوں سے بھی بذریعہ ٹیلی فون معلومات حاصل کر لی تھی۔ ہوڑا ایکسپریس لاہور سے چلتی تھی۔ وہاں سے یہ معلومات ملی تھیں کہ لاہور سے اس بوگی کے سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں 3 سیٹیں بک ہوئی تھیں۔ ایک مسلمان تھا، 2 ہندو، چوتھی سیٹ امرتسر سے بک ہوئی تھی، یہ بھی مسلمان تھا۔ مجھے باقی مسافروں کے نام یاد نہیں رہے۔ مقتول کا نام آج تک یاد ہے کیونکہ اس کیس کا مرکزی کردار وہی تھا۔ اس نے بکنگ میں اپنا نام حامد علی خان لکھوایا تھا۔ لاہور کے تینوں مسافروں کی بکنگ دلی تک تھی۔ امرتسر کے مسافر کی بکنگ کلکتہ تک تھی۔ یہ مقتول ہو سکتا تھا۔ کمپارٹمنٹ کی 6 سیٹیں تھیں، 3 نیچے 3 اوپر۔ دلی اسٹیشن سے پتہ چلا کہ وہاں سے کوئی بکنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی سے آگے مقتول اکیلا تھا۔ غالباً اس کے قاتل اسی انتظار میں تھے کہ وہ اکیلا رہ جائے تو اسے ختم کیا جائے۔
یہ پیچیدگی بھی پیدا ہو گئی کہ مقتول ہندو تھا لیکن اس نے بکنگ اسلامی نام سے کروائی تھی۔ وہ اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا تھا۔ امرتسر کے اسٹیشن ماسٹر نے ٹکٹ نمبر اور بوگی نمبر کی تصدیق کی تھی۔ نام کی تبدیلی سے معاملہ قدرے پر اسرار ہو گیا، لیکن یہ یقین ہو گیا کہ مقتول کسی دہشت پسند گروہ کا فرد تھا جس کا نشان ماتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دلی تک سفر کرنے والے مسافر کون تھے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کے ایڈریس نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو وہ غلط ہو سکتے تھے۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ ان تینوں نے بکنگ دلی تک کرائی مگر مقتول کو قتل کر کے گاڑی میں سے باہر پھینکنے کے لیے دلی سے آگے بھی سفر کیا، مگر یہ محض قیاس آرائیاں تھیں۔ وہ اسے امرتسر سے کچھ آگے بھی گاڑی سے گرا سکتے تھے۔ میں نے انسپیکٹر راجرز سے کہا کہ لاش کا کوٹ سونگھو۔ اس نے سونگھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ایک خانہ بدوش قسم کا دہشت پسند اتنے نفیس ذوق کا نہیں ہو سکتا، یہ عمدہ قسم کا عطر ہے۔ انسپیکٹر راجرز نے پوچھا آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس کے ساتھ ایک عورت تھی، میں نے جواب دیا، جس نے بکنگ کے بغیر سفر کیا۔ کمپارٹمنٹ میں 6 سیٹیں تھیں جن میں 2 خالی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے 2 نہیں بلکہ صرف 1 خالی تھی۔ اس سیٹ پر عورت تھی۔ پھر وہ عورت کہاں گئی؟ انسپیکٹر راجر نے پوچھا۔ یہ شخص اس عورت کی خاطر قتل ہوا ہے، میں نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جواب دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو قاتلوں نے مقتول کو پھانسنے کے لیے استعمال کیا ہو، وہ ان کی ساتھی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خوبصورت لڑکی ہو جسے اڑا لے جانے کے لیے ڈاکو یا بردہ فروش گاڑی میں سوار ہو گئے ہوں۔ انہوں نے مقتول کو مزاحمت کی یہ سزا دی کہ اسے مار کر گاڑی سے باہر پھینک دیا اور لڑکی کو لے گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول نے اس لڑکی پر دست درازی کی ہو اور لڑکی جس کسی کے ساتھ تھی اس نے مقتول کو قتل کر دیا ہو۔ سب سے پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ اس کمپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ یا مقتول کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، انسپیکٹر راجرز نے کہا۔ مطلوبہ بوگی آج رات کسی بھی وقت دلی پہنچ جائے گی۔ کمپارٹمنٹ کو دیکھ کر لڑکی کی موجودگی یا غیر موجودگی ثابت ہو جائے گی۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، مقتول کے گھر کی تلاشی لی جائے اور اس کے لواحقین سے تفتیش کی جائے۔ میری پہلی اطلاع سے لے کر لاش انسپیکٹر راجرز کے پاس پہنچنے تک کے درمیانی 4 گھنٹوں میں اس نے پہاڑ گنج میں مقتول کے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر مکان سربمہر کرا لیا تھا۔ میں نے اسے کبیر نگر سے فون پر مقتول کا ایڈریس نوٹ کروا دیا تھا جو اس کے کوٹ کے اندر سلا ہوا ملا تھا۔ اس نے ایک اور انگریز انسپیکٹر کو پولیس کی گارڈ دے کر اس ایڈریس پر بھیجا۔ پتہ چلا کہ گھنشام یعنی مقتول کا یہی گھر ہے، تو اس نے گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو سی آئی ڈی ہیڈ کوارٹر بھیج کر مکان کو مقفل اور سربے مہر کر دیا اور وہاں پولیس کا پہرا کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس گھر کے افراد باہر بیٹھے تھے، ان میں جو بڑی عمر کے افراد تھے مثلاً باپ اور چھوٹا بھائی اور چھوٹے بھائی کی بیوی، انہیں لاش دیکھنے کے لیے بلایا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں اور باپ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ چھوٹے بھائی کا رد عمل معمولی سا تھا اور اس کی بیوی پر کچھ بھی اثر نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کی عمر 22-23 سال ہوگی اور اس کی بیوی اس سے 2-3 سال چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ لاش کی شناخت ہو گئی، اس کا نام گھنشام ہی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ ہندوستان میں فوج اور پولیس کے انگریز افسر روانی سے اردو بولتے اور سمجھتے تھے، نئے افسروں کو بولنے میں ذرا دقت ہوتی تھی۔ انسپیکٹر راجرز انہی میں سے تھا جو بہت کم اردو بولتا اور سمجھتا تھا، کوشش پوری کرتا تھا۔ ہندوستان میں آئے اسے ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا، ترجمان کے بغیر تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کیس میں اس نے مجھے ہی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم تفتیش کے کمرے میں گئے تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے سوالوں کے علاوہ اپنی طرف سے بھی سوالات کروں۔ مجھے بھی ایسی اجازت کی ضرورت تھی۔ میں صرف ترجمانی کے فرائض کا پابند نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا گیا۔ اس کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا بیٹا مارا جا چکا ہے، اگر وہ زندہ پکڑا جاتا تو پھانسی کے تختے پر مارا جاتا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے مرے ہوئے بیٹے کے متعلق جو کچھ جانتے ہو بتا دو۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں آتا جاتا تھا،
اسے ملنے والے لوگ کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ ساری بات انگریزی میں انسپیکٹر راجرز کو بتائی۔ باپ نے مقتول کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں جو مختصراً یوں ہیں کہ وہ اس کا پہلا بچہ تھا، اس لیے ضرورت سے زیادہ پیار میں پلا۔ بچپن میں ہی اسے فضول خرچی کی عادت ہو گئی تھی جو باپ نے اپنے ہاتھوں ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک بہن پیدا ہوئی، پھر اس کا یہ بھائی پیدا ہوا جو یہاں موجود تھا۔ اس کی بہن اپنے سسرال میں تھی۔ اس کے بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا جس کی عمر اس وقت 14 سال کی ہے۔ یہ بہن بھائی پیدا ہوئے تو گھنشام کی طرف ماں باپ کی توجہ کم ہو گئی۔ باپ کا کاروبار اچھا تھا، روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ باپ اسے پیسے دے کر راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس سے بیٹا اور زیادہ بگڑ گیا۔ باپ اسے تعلیم دلا کر اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر بیٹا بے لگام ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سکول میں پڑھتا تھا لیکن پڑھنے میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم 8ویں جماعت تک پہنچ گیا اور اس عمر میں اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ گھر میں وہی حیثیت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے اس وقت حاصل تھی جب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، گھر والوں کے لیے غنڈہ بنتا گیا۔ میٹرک کے امتحان میں 2 بار فیل ہوا اور اس نے تعلیم ترک کر دی۔ یہاں سے وہ آوارگی میں داخل ہو گیا۔ اس کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج آپ خفا نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں، آپ کا مذہب کیا ہے، ہندو، مسلمان یا عیسائی؟ میں نے جھوٹ بولا کہ میں ہندو ہوں۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ یہی سننا چاہتا ہے۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پیدا ہو گیا۔ کہنے لگا، پھر میں آزادی سے بات کروں۔ صاحب بہادر تو ناراض نہیں ہوگا؟ میں نے انسپیکٹر راجرز کو بتایا کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے۔ یہ ہندو انگریزی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ انسپیکٹر راجرز نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ مقتول کی جیب سے جو ڈسک برآمد ہوئی ہے اس پر کھدے ہوئے لفظ ماتا کا کیا مطلب ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے کہا۔ باقی دہشت پسند تحریکیں میری دشمن ہیں، یعنی انگریز راج کی دشمن، مگر ماتا، اس نام کی تحریک تمہاری دشمن ہے۔ یہ تحریک یوپی سے اٹھی ہے اور پنجاب میں پرورش پا رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے۔ اس میں صرف ہندو اور سکھ ہیں۔ یہ قیاس ہے کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، بھارت کا پہلا وزیر اعظم، سردار پٹیل اور اس سطح کے ہندو لیڈروں نے یہ تحریک شروع کرائی ہے۔ ظاہری طور پر وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن وہ درے پردہ مسلمانوں کو ہندو مذہب میں جذب کر لینا چاہتے ہیں۔ ماتا سے ان کی مراد بھارت ماتا ہے، جسے وہ صرف ہندوؤں کا ملک سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ دہشت پسند تحریک مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کو خفیہ طریقوں سے قتل کرے گی، تبلیغ کے ذریعے ہندو مذہب پھیلائے گی اور کٹر مسلمانوں کو پراسرار طریقوں سے دہشت زدہ کرے گی۔ یوپی میں اس تحریک نے دہشت پسندی کی کچھ وارداتیں بھی کی ہیں۔ انسپیکٹر راجرز بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ اس نے پوری معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے کہا، ہمارے خفیہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ماتا تحریک کا دائرہ عمل وسیع کر کے اسے حکومت کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑے بڑے دولت مند ہندو تاجر اس تحریک کو مالی امداد دے رہے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا ہے کہ اسے یہ بتایا ہے کہ آپ ہندو ہیں۔ اسے ڈراؤ بھی اور مسلمانوں کے خلاف گرماؤ بھی، یہ کارآمد باتیں بتا سکتا ہے۔ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ انگریز بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے کہا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو بے خوف ہو کر کہو۔ میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لالا جی مہاراج، اس نے روتے ہوئے کہا۔ جس کا اپنا بیٹا دشمن ہو جائے وہ باپ کسی سے کیا دشمنی کرے گا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جوان ہوا تو مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ وہ اپنے جیسے دوستوں کو گھر لاتا تھا۔ بہت دیر تک وہ کمرے میں بیٹھے بحث کرتے رہتے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں۔ میں ڈرتا تھا کہ یہ چھوکرے مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ ان کی لاشیں بھی گم کر دیں گے۔ مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں مہاراج، گوشت کھانے والی قوم ہے۔ اس ملک پر حکومت بھی کر چکی ہے۔ کسی کو قتل کر دینا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے، مگر مجھے 16 آنے یقین ہے کہ اسے مسلمانوں نے ہی قتل کیا ہے۔ میں اسے منع کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں اور سکھوں سے دشمنی مول نہ لینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں پٹھان اور پنجابی مسلمان ہیں، ان سے بھلا ہم دشمنی مول لے سکتے ہیں؟
باپ نے بتایا کہ وہ گھر سے کئی کئی دن غائب رہتا تھا، آتا تھا تو گھر سے پیسے لے لیتا تھا۔ 4-5 سال کے عرصے میں وہ ہاتھ سے بالکل نکل گیا۔ باپ نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو ایک روز دلی کے پنڈت قسم کے 4 آدمی اس کے گھر آئے۔ انہوں نے باپ کو سمجھانے کے لیے لیکچر دیا کہ اس کا بیٹا جو کام کر رہا ہے وہ دھرم یدھ ہے، یعنی مذہبی جنگ ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ انہوں نے باپ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ ہندوستان میں اسلام کو ہندو مذہب میں جذب کر لینا ضروری ہے۔